بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش کے بعد بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور پھر وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کی صحبت میں گزار دیتا۔ وہ شراب کے نشے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خبر تک نہ رہی، جو کہ اب تک محل کے ملازموں کے ہاتھوں پرورش پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی 16 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ بادشاہ کی بیٹی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، جو جوان ہو کر بالکل اپنی ماں کی ہم شکل نکلی تھی۔ بادشاہ چونکہ شراب کے نشے میں ڈوب کر اچھے برے کی پہچان بھول چکا تھا، اس لیے اس کا دل اپنی ہی بیٹی پر آ گیا۔ اس نے سوچا اب جو بھی ہو اس سے شادی ضرور کروں گا، لیکن کیسے، یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ایسا کام کر کے اپنی رعایا کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آخر کار اس نے علماء کرام سے اپنے حق میں فتویٰ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی عالم کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا اور اپنی بیٹی سے شادی رچا لے گا، اور اس طرح گناہ بھی فتویٰ دینے والے کے سر چڑھ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک عالم دین کو بلوا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ عالم نے کہا ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو ہر طرح کا لالچ دیا، لیکن عالم دین نے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے قتل کروا دیا۔ پھر دوسرے عالم سے کہا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا اور اسی طرح پھر تیسرے عالم دین کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ آخر کار بادشاہ نے چوتھے عالم دین کو بلوا کر فتویٰ مانگا اور پوچھنے لگا کہ کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہے، میری بیوی بن سکتی ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں بن سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم دین نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ارے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرو۔ جب تم نے بے حیا بن کر سوچ ہی لیا ہے تو تم پر سب کچھ جائز ہے، کیونکہ تم بے حیا بن چکے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مزید سبق آموز واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔